السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ تبارک وتعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ، السلام علیکہ یا سیف اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہماری گفتگو پچھلے جمعہ اولاد کی تربیت اور اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں اس سے متعلق چل رہی تھی۔ ابھی گفتگو نہ تمام تھی، وقت ہونے کی بنا پر ہم خطاب کا اختتام کیے تھے، لیکن آج ہماری پھر اسی گفتگو کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ اور قرآن شریف سے متعلق ہم یہ جانیں گے کہ اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، یعنی ماں باپ کو اولاد کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو میں نے قرآن شریف سے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں تمہارے بیوی اور بچے داخل ہیں، تو اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرض ہے۔ اگر نہیں بچائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور یہ حق ادا نہ کرنے پر اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو پہلا جو اولاد کا حق باپ کو ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جب نکاح کرے تو اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، نیک بیوی سے شادی کرے، نیک بیوی سے نکاح کرے۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا جو باپ کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جب بیوی کے قریب جائے تو شیطان سے پناہ مانگے۔ دعا میں نے پچھلے جمعہ بتا دی تھی، تو اب دعا نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بات بتاؤں گا کہ شیطان سے کیا کرے؟ پناہ مانگے، یا پھر کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے زوجہ کے پاس جائے، قریب جائے، ہم بستر ہو۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ جب اولاد پیدا ہو جائے تو وہ اولاد کا اچھا نام رکھے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ عقیقہ کرے، سر کے بال منڈائے اور کیا کرے؟ عقیقہ کرے۔ یہ 7ویں دن کرے تو بہتر ہے، اگر 7ویں دن نہ کرے تو بعض علماء نے فرمایا کہ پھر
14ویں دن کرے، یعنی اور 7 دن اس میں ملا لے، پھر جب بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن کرے۔ تو اس طریقے سے کرے۔ اگر پیدائش کا دن یاد نہ ہو یا بہت تاخیر ہو چکی ہو تو ویسی صورت میں عقیقہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کون سے بھی دن کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے اور لازم نہیں ہے کہ 7ویں ہی دن کرنا، بلکہ اگر کرے تو افضلیت ہے، نہیں کرے تو جو دن آپ کو موقع ملے، موقع محل کے لحاظ سے آپ جو ہے وہ وقت میں کر سکتے ہیں۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے جو ہے اس کے عقیقے میں ذبح کیے جائیں گے، لڑکی ہو تو 1 بکرا۔ اگر لڑکا ہو تو بکرے نہیں لے رہے آپ، پاڑے میں سے یا اونٹ میں سے حصے لے رہے تو 2 حصے لیں گے، لڑکی ہے تو 1 حصہ لیں گے۔ تو اس طریقے سے عقیقہ کریں گے۔ وہ عقیقہ جو کریں گے اس کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے 3 حصے کریں گے، جیسے قربانی کے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے، ایک غریبوں فقیروں میں بانٹ دینے کے لیے۔ یا تو آپ گوشت تقسیم کر دے سکتے، یا دعوت کر دیے، پکوان کر دے کہ رشتہ داروں کو بھی بلا لیے، غریبوں کو بھی بلا لیے، خود گھر والے بھی شریک ہو گئے۔ اس طریقے سے بھی عقیقے کی دعوت کر لے سکتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ عقیقہ کر رہے تو وہ دعوت کا نام عقیقے کی دعوت ہی بول کے رکھنا بول کے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے منجے کی دعوت میں بھی عقیقہ کر لے سکتے، جمعگی کی دعوت میں بھی عقیقہ کر لے سکتے، ولیمے کی دعوت میں بھی عقیقہ کر لے سکتے، عقد کی دعوت میں بھی ولیمہ کر دے سکتے، عقیقہ کر دے سکتے۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی عنوان والی دعوت میں عقیقے کے حصے کو شریک کر کے وہ دعوت میں کر دے سکتے۔ یہ بولنا ضروری نہیں ہے لوگوں میں کہ میں عقیقہ کر رہا ہوں بول کے، آپ خالی ارادہ کر لے کے اس طریقے سے عقیقہ کر دیے تو عقیقہ ادا ہو جاتا۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ یہ والد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اولاد کے یہ حقوق ادا کرے۔ جب بیٹا ہو تو اس کا نام اللہ کے پسندیدہ ناموں یعنی عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم ان ناموں میں سے رکھے، یا پھر نبیوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے، یا پھر اللہ کے محبوب بندوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے، یا کم از کم ایسا نام رکھے جس کے معنی مطالب اچھے ہوں۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ ایسے ہی لڑکی کا جب نام رکھے تو وہ نام اللہ کی نیک بندیوں میں سے رکھے، جیسے حضرت حوا ہے، آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ساری نسل انسانی کی ماں ہے، اور حضرت بی بی آسیہ ہے، آسیہ نام رکھے یا مریم نام رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب بندیاں ہیں اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، تو ان کے نام رکھے۔ یا پھر کیا کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی یعنی زوجہ محترمہ کا نام رکھے، جیسے عائشہ ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ، تو عائشہ نام رکھے، یا پھر ام سلمہ رکھے، یا پھر سرکار کے صاحبزادیوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے، یا اہل بیت اطہار کی جو صاحبزادیاں ہیں ان میں سے کسی کا نام جو ہے نہ رکھے، جیسے سکینہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کا نام، یا اللہ کی محبوب بندیاں جو ہیں حضور کی امت میں ان میں سے کسی کا نام رکھے۔ تو اپنی بیٹی کا نام بھی جب رکھ رہے ہیں تو اللہ کی نیک بندیوں میں سے کسی کا نام رکھے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ یا پھر کم از کم ایسا نام رکھے کہ جس کے معنی مطالب اچھے ہوں، ایسا نہیں کہ سیریل میں سے سن لیے نام بس وہ رکھ دیے، فلموں میں سے سن لیے نام رکھ دیے، ناولوں میں پڑھے نام رکھ دیے، وہ یہودی رکھا تھا اس کا نام دیکھا دیکھی رکھ دیے، وہ عیسائی رکھا تھا دیکھا دیکھی رکھ دیے، نیٹ پہ ریسرچ کر کے رکھ دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نام اسلامی نام ہونے چاہیے، معنی مطالب اچھے ہونے چاہیے، بھلے آپ وہ لڑکی کا رکھیں یا لڑکے کا رکھیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہم پچھلے جمعہ سماعت کر چکے۔ تو یہ بھی ایک والد پر حق ہے اولاد کا۔ پھر کیا حق ہے کہ وہ جب اولاد بڑی ہونے لگے، سمجھدار ہونے لگے، 5 برس کی 7 برس کی ہو جائے تو وہ اولاد کو کیا کرے، جب وہ بولنے لگے تو بولتے وقت 2 سال 3 سال کی عمر میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائے، اللہ کا ذکر سکھائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھائے، کلمہ طیب کلمہ شہادت پڑھائے، درود شریف پڑھائے، یا قرآن شریف کا کوئی سورہ مبارکہ آسانی کے ساتھ جو زبان پر تلاوت ہو جائے
اس کو جو ہے نہ رٹائے. اس طریقے سے کیا کرے, وہ بچہ جب بولنے لگے تو اس کو یہ تعلیم دے, اور جب وہ تھوڑا سمجھدار بن جائے, یعنی 5 برس 7 برس کا ہو جائے, تو اس کو نماز کے مسائل بتائیں, نماز کی فضیلت بتائیں, نماز کا طریقہ سکھائیں, اپنے ساتھ مسجد کو نماز پڑھنے لائیں تاکہ اس کی عادت بنے نماز پڑھنے کی. جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دیں. سزا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گردے بیلن توڑ دے رہے اس کے اوپر مار مار کے. سزا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے بال پکڑ کے دیواروں کے نیچے دے دے رہے. سزا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اتنا مار رہے کہ ہڈیاں جو ہے نا ٹوٹ جا رہے یا پھر فریکچر ہو جا رہا اس کے ہڈیوں میں. تو ایسا مارنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ حضور نے حکم دیا ہے جب تم اپنی اولاد کو یا پھر اپنے شاگردوں کو مارو, استاد اور والدین یا ہر بڑے کو حکم ہے کہ جب مارو تو پھر ایسا مارو کہ ان کو وول نہ آئے فرمایا, اور ان کے چہروں پر تو خاص طور پہ مارو ہی مت فرمایا. چہرے پر مارنے سے حضور نے منع فرمایا, کیونکہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے انسان کا چہرہ بنایا ہے فرمایا, اس لیے چہرے پہ مت مارو فرمایا. تو حضور نے منع کیا ہے چہرے پر مارنے سے. تو اپنی اولاد ہو یا اپنا شاگرد ہو یا بھائی ہو چھوٹا یا بہن ہو, کسی کو بھی آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے چہرے پر نہیں مار سکتے. ہاں مار سکتے ہیں اس کے جسم پر, ہاتھ سے مارو یا چھڑی سے مارو, لیکن وول نہیں آنے چاہیے اس کے جسم پر. ایسا مارنے کا حضور نے حکم دیا. اس کو ڈرانے کی اجازت ہے, کیا سزا اس قسم کی دیں جس سے کیا ہے معلوم ہے اس کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو. ایسی سزا دے رہے کہ اس کے دل میں باپ بولے تو غنڈے کے جیسا چہرہ آ جا رہا اس کے سامنے, نفرت ابھر رہی اس کے دل میں, گھر چھوڑ دے کے بھاگ جاتا ہوں بول رہا انہیں, یہ والدین کے ساتھ رہتا ہی نہیں بول رہا انہیں, جا کے کہاں تو بھی خودکشی کر لیتا ہوں بول رہا. اتنا ٹارچر کر دے رہے اس کو دماغی طور پہ. یہ والد والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کیا بات بتائی جا رہی, یہ بات بتائی جا رہی کہ سزا بھی دو تو ایسی دو کہ جو کیا ہے معقول ہو, جس پر بچہ جو ہے تم سے نفرت کرنے والا نہ بنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر جب غصہ ہوتے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں حضور کے پاس غلام تھا بچپنے سے, اور میں نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو ان سے پوچھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جلال میں دیکھا؟ بولے بہت زیادہ جلال میں ایک بار دیکھا. بولے تو کیا کرے حضور وہ بہت زیادہ جلال میں آئے جب؟ بولے مجھے کچھ کام بولے تھے اور میں وہ کام کو ادا نہیں کیا, تو حضور جلال میں آ گئے اور میرے پاس تشریف لائے اور میرا کان پکڑا اور فرمایا میں نے تم کو جو کام کہا تھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ مسواک سے تجھے مارتا تھا. بولے مارے بھی نہیں, مارتا تھا. بولے یہ سرکار کا سب سے زیادہ جلال تھا, میں اس سے زیادہ جلال میں کبھی دیکھا ہی نہیں. بولے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بچوں کے ساتھ اتنا شفقت کا برتاؤ کرنے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہم کیا کرتے ہیں, والد اور والدہ شفقت سے پیش ہی نہیں آتے اپنی اولاد سے, پیار کرتے ہی نہیں اپنی اولاد کو, چومتے تک نہیں اپنی اولاد کو. بعض والد والدہ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو چوم رہے تھے. ایک صحابی رسول آئے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ان کو چومتے ہیں؟ ہم تو چومتے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں, فرمایا سرکار نے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو دل اتنا سخت ہے کہ بچوں پر شفقت نہیں کرتا تو وہ بے رحم ہے, فرمایا سرکار نے. رحم نام کی چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے تو چھوٹوں پر شفقت کیا کرو, فرمایا سرکار نے. ان سے پیار کیا کرو, فرمایا ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آیا کرو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے آپ نے بارہا سنائے. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے سرکار خود گھوڑا بن جایا کرتے تھے, کبھی اونٹ بن کر کھیلا کرتے تھے. میں تمہارا اونٹ ہوں بولتے تھے سرکار, کبھی فرماتے میں تمہارا گھوڑا ہوں فرماتے تھے. اس طریقے سے کہتے ہوئے اپنے پشت انور پر بٹھا لیتے اور کبھی کاندھوں پر بٹھا کر بازار میں نکل جاتے تھے سرکار. اس طرح ان کے لیے وقت دیتے اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. یعنی چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے نا ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے. پیار اور محبت کا ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے. تو والدین کو چاہیے
کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرے، وقت نکالے، ان سے بات کرے، ان کے ساتھ کھیلا کرے، ان کے ساتھ بچے بن جائیں، کبھی گھوڑا بن جائیں، کبھی اونٹ بن جائیں، ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیں، اپنے پشت پر بٹھا لیں۔ یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ وہ کیا کریں، اپنی اولاد کے لیے یہ حق ادا کریں۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ کیا کریں، اپنی اولاد کو رشتہ داروں کی پہچان کرائے، رشتہ دار کون، کیا لگتے رشتے میں، ان کو کیا پکارنا چاہیے، یہ آداب سکھائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو، تعلموا اولادکم، فرمایا سرکار نے، وَأَهْلِيكُمْ، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، علموا اولادکم وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ وَأَدِّبُوهُمْ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی اولاد کو تعلیم دو، علم سکھاؤ، اور ان کو کیا کرو، اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی کو بھی ادب سکھاؤ فرمایا سرکار نے۔ کیا تعلیم سکھائے حضور نے؟ پہلے تو یہ بتایا کہ 3 سال کا 2 سال کا جب بولنے لگے تب کیا کرو، کلمہ طیب پڑھاؤ، یہ تعلیم سکھاؤ۔ جب وہ کیا کرے 7 برس کا ہو جائے، نماز کے بارے میں اس کو رغبت دلاؤ، اس کی فضائل بتاؤ، اس کے مسائل سکھاؤ۔ اور جب بچہ جوان ہونے کے قریب پہنچ جائے تو بچے کو جوانی کے مسائل بتاؤ کہ احتلام ہو جائے تو ناپاکی ہوتی ہے، ناپاکی کسے کہتے ہیں، اس پر غسل فرض ہوتا ہے، غسل کرنے کے جو ہے نا مسائل اس کو سکھائے، طہارت کے مسائل سکھائے، یہ جو ہے نا بچے کو سکھائے۔ اور جب بچی ہو تو لڑکی کو کیا کرے، وہ جوان ہونے سے پہلے والدہ کی ذمہ داری ہے اس کو حیض کے مسائل بتائے، پیریڈز کے مسائل بتائے، اور اس کے تعلق سے اس کو کیا ہے، کب کیا کیا چیزیں کرنے کی ہے، کیا کیا چیزیں نہیں کرنے کی ہے یہ بتائے۔ اور یہ بتائے کہ جو ہے نا وہ طواف نہیں کر سکتی کعبۃ اللہ کا، یہ بتائے کہ وہ حالت حیض میں جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے نماز معاف کر دی گئی ہے، یہ بتائے کہ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، قرآن شریف کو چھو کر تلاوت نہیں کر سکتی اور زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتی، یہ بتائے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتی، چاہے نفل روزہ ہو چاہے فرض روزہ ہو۔ اگر رمضان آ جائے اور پیریڈز ہوں تو اس وقت کیا کرے، وہ روزوں کی قضا بعد رمضان کی ادا کرے۔ یہ تعلیم سکھائیں۔ اور کیا کریں، جب وہ پیریڈز کی حالت میں ہو تو اس سے کہیں کہ تم پر نماز تو فرض نہیں ہے بیٹا، معاف کر دی گئی ہے حیض کی حالت میں، لیکن جب حیض کی حالت آتی ہے، تم پر طاری ہوتی ہے، تو اس وقت کیا کریں، جب نماز کا وقت آئے وضو بنا کر مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، اور وہ جب کیا پڑھے، قرآن نہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، کلمہ طیب پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، کلمہ تمجید پڑھے، سوم کلمہ، اور درود شریف پڑھے، یہ اوراد وظائف پڑھے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، مسئلے مسائل کی کتب پڑھے، یہ وہ کیا کرے، جب نماز کا وقت آئے تو یہ عمل کرے۔ کون؟ لڑکی، جوان لڑکی، جب اس کو حیض آ جائے تو وہ کیا کرے، اس وقت نماز تو پڑھنا نہیں ہے مگر یہ چیزوں کو اپنائے۔ کیوں اپنائے؟ اس لیے کہ پیریڈز کبھی 7 دن بھی آتے ہیں، کبھی 5 دن بھی آتے ہیں، کبھی 10 دن بھی آتے ہیں۔ اب بعض خواتین کو 10 دن آتے ہیں تو 10 دن تک تو نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ہر مہینے میں 10 دن نمازیں نہیں پڑھے گی تو نماز پڑھنے کی عادت میں کوتاہی آ جائے گی، چھوڑنے والی بن جائے گی، غفلت کرنے والی بن جائے گی۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ سکھایا گیا ہے مسئلے مسائل کے تمام کتب میں کہ وہ کیا کرے، والدہ اس کو یہ سکھائے کہ نماز کا وقت ہو گیا بیٹی، بیٹھ جاؤ وضو بنا کے مصلی پہ، سبحان اللہ پڑھو 100 مرتبہ، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، درود شریف پڑھو، اور کیا کرو، دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، مسئلے مسائل پڑھو۔ یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کو سکھائے۔ اب آپ بتائیں کون سا باپ اپنے بیٹے کو یہ مسائل بتا رہا؟ کون سی ماں اپنی بیٹی کو یہ مسائل سکھا رہی؟ وہ خود ہی نماز نہیں پڑھی۔ حد تو یہ ہے فاتحہ کا نہیں کھا سکتی وری، حد تو یہ ہے کہ جو ہے نا کسی چیز کو چھوئے تو وہ ناپاک ہو جاتی وری ہے، نہیں بولی آپ؟ کیوں ہو رہا یہ؟ مسئلے مسائل سے ناواقف رہنے کی وجہ سے۔ خود تو پڑھے نہیں دینی کتابیں، مگر کم از کم اولاد کو تو اس کی تعلیم تربیت دینی چاہیے۔ بس انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے ہماری اولاد کو، بولے اب انہیں انگلش میڈیم میں پڑھا تو یہ مسائل کب سیکھتا ہے، نہیں بولا آپ؟
اس کو وہ ذمہ داری میں لگا دے رہے, وہ تعلیم میں اتنا مگن کر دے رہے کہ انہیں دین کو کیا سمجھ رہا, ایک قسم کی گھٹیا تعلیم سمجھ رہا. انہیں دین بولے تو ایک بہت ایک دم کچرے کی جو ہے نا تعلیم سمجھ رہا انہیں, ہے نہیں بولا آپ, یہ تصور بن جا رہا اس کا. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ والد اور والدہ ہے. ہم ان کا یہ جو حق ہے وہ ادا ہی نہیں کر رہے, تو یہ والد اور والدہ کی ذمہ داری ہے. والد کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کو کاروبار کون کون سے کرنا جائز ہے, کون کون سے نہیں کرنا چاہیے, کیا چیزیں حلال ہے, کیا چیزیں حرام ہیں, یہ تعلیم اولاد کو دے. اس کچھ نہیں معلوم, اب انہیں کیا تعلیم دیں گا بولیے آپ؟ زندگی ختم ہو جا رہی, سیکھ رہا ہی نہیں انہیں, حلال حرام اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا. اور اچھا ذہن کیا بنے ہوا ہے, حلال حرام کے تعلق سے معلوم کرے تو پابندی بڑھ جاتی, کہتے نہیں معلوم رہا تو کہتے کچھ بھی کھا لیے تو چلتا, کچھ بھی کر لیے تو چلتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کے اوپر جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ فرمایا سرکار نے. ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے. جیسے نماز فرض ہے, زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے. ہر عبادت کے کرنے کے لیے اس کے جو مسائل ہیں اس کا سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بچہ ہو, سب کے اوپر فرض ہے. اور والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنی اولاد کی یہ تعلیم تربیت کرے. روزہ کب ٹوٹتا اس کے مسائل کیا ہیں, نماز کب ٹوٹتی اس کے مسائل کیا ہے, اور جو ہے حج کیسا کرنا اس کے مسائل کیا ہے, زکوٰۃ کب فرض ہوتی اس کے مسائل کیا ہے, یہ ساری تعلیم اپنی اولاد کو دینا یہ والدین کے اوپر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. جو فرض ہے وہ تو سکھا رہے نہیں, جو فرض نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے, ہے نہیں بولا آپ. کرتے کیا معلوم؟ عقیقہ کرو بولے تو ارے نہیں اچھا دھوم تڑاخے سے کریں گے عقیقہ بولے, تب اس کے چکر میں کیا کرتے؟ عقیقہ چھوڑ دیتے. کرتے کیا معلوم؟ چھلا کرتے. کرتے کیا معلوم؟ چھٹی کی دعوت کرتے. یہ ضروری ہے, چھلے کے نام پر, چھٹی کے نام پر ہزاروں روپے کی دعوت کر دے رہے. اور امیر شہزادے اگر ہے بولے تو وہ لاکھوں روپے چھلے چھٹی پہ خرچ کر دے رہے, ہے نہیں بولا آپ. اس کے بجائے, ان دعوتوں کے بجائے ہمارے معاشرے کے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے. جو اللہ رسول نے دی ہیں ان دعوتوں کو پہلے کیا جائے. عقیقہ لازم ہے, اس کو پہلے کیا جائے. اور اس کو تو کر رہے نہیں. کر رہے کیا؟ چھلا کر رہے, چھٹی کر رہے. ہاں نام اچھا رکھو بولے تو یہ تو رکھ رہے نہیں, مگر کر رہے کیا؟ لڈوہاں بانٹنے کا بڑا شوق ہے. ہاں وہاں سے بنانے کا لڈو, بولے آدھے کلو کا ایک لڈو بنانا ہے, بولے 200 گرام کا ایک لڈو بنانا ہے, 250 گرام کا ایک لڈو بنانا ہے. ہاں نام رکھائی کے کارڈ چھاپنا ہے. تو یہ کارڈ چھاپنا ضروری ہے, یہ لڈو بانٹنا ضروری ہے. یہ چیزیں غیر ضروری ہے جو ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر لاگو کر دیے. امیر تو کر لیتا ہے مگر غریب پر اتنا لازم کر دیا جا رہا ہے ان چیزوں کو. نتیجہ یہ ہو رہا اس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیچارہ سود پر پیسے لا کے یہ چیزوں میں ملوث ہے. بولیے آپ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمارے گھر کی خواتین ذمہ دار ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں؟ بس مرد حضرات سے یہ کہتی ہیں کہ تم جاؤ کما کے لاؤ. کیا لا رہا وہ نہیں ہے احساس, کیا کما کے لا رہا وہ احساس نہیں ہے. حلال کماؤ یا حرام کماؤ, اس کا ذمہ دار کون؟ گھریلو خواتین ہیں. اگر وہ زیادہ فورس کرتی ہیں, زیادہ زور دیتی ہیں, نہیں چھلا کرنا چاہیے, نہیں چھٹی کرنا چاہیے, اب اگر انہیں سود لے کے آیا سمجھو, اس کو تو ایک حصے کا گناہ ملتا اور انہیں ایک حصے کا مجرم بنتا. مگر وہ جرم اس سے کراری کون؟ گھر کی عورت, انہیں ڈبل مجرم ہوتی, اس کو سزا ڈبل دی جائیں گی قیامت کے دن. بات گوشے گزار ہوئی. خالی شوہر جہنم میں جائیں گا تو انہیں جورو کو چھوڑ کے نہیں جائیں گا, ساتھ میں لے کے جائیں گا. انہیں بولی اتنی مہنگی ساڑی پہنتی بول کے بولیں گا انہیں, انہیں بولی تھی چھلا کرو چھٹی کرو بول کے, مولا تو میں مجبور ہو گیا یہ چیز کرنے پر بول کے بولیں گا انہیں. تو لہٰذا جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا, میرے ساتھ لے کے جاتا بول کے بولیں گا انہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ عورتیں کیا کریں؟ اپنے اندر سدھار پیدا کریں. جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو ترک کر دیں, جو لازم اور ضروری چیزیں ہیں ان کو ادا کرے پہلے. تو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اس طریقے سے کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی تعلیم ہی دے, دنیاوی تعلیم نہ دے, دنیاوی تعلیم بھی لازم اور ضروری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے
دینی تعلیم کی طرف جتنی رغبت دلائی لوگوں کو، اتنی ہی رغبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تعلیم کے لیے بھی دلوائی۔ حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر مت بنو، یہ کبھی نہیں فرمایا انجینئر مت بنو، یہ کبھی نہیں فرمایا کہ سائنٹسٹ مت بنو۔ ہر یعنی کام کرنے کا ہمارے مسلم معاشرے کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ڈاکٹر بھی بن سکتے، وکیل بھی بن سکتے، جج بھی بن سکتے، پائلٹ بھی بن سکتے، جو تعلیم آپ سیکھنا چاہتے ہیں اپنے جذبے کے ساتھ بالکل سیکھ سکتے ہیں، مگر صرف اسی تعلیم میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ دین کو پس پشت ڈال دیں یا پیٹ پیچھے پھینک دیں، ایسا نہ کریں۔ جتنا ضروری آپ دنیاوی تعلیم سمجھتے ہیں، اس سے کئی گنا لازم اور ضروری دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم اگر نہیں لیں گے، صرف دنیاوی تعلیم لیں گے، تو پھر آپ غنڈے بنتے چلے جائیں گے، گناہگار بنتے چلے جائیں گے، مجرم بنتے چلے جائیں گے، نیک صالح کبھی نہیں بنیں گے، ادب و اخلاق کا پیکر کبھی نہیں بنیں گے، اللہ رسول کے منظور نظر کبھی نہیں بنیں گے۔ تو اس کا ذمہ دار کون؟ جو تعلیم دلوانے والا ہے وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ والد اور والدہ ہے۔ تو وہ کیا کریں؟ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت جتنا زور دے کر دنیاوی تعلیم پر لگاتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ زور دے کر دینی تعلیم پر لگائیں۔ اور کیا ہے ان کی ذمہ داری؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ کیا فرمایا؟ اکرموا اولادکم، تم اپنے اولاد کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو، ان کی تعلیم تربیت کر کے ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھیں تو کہیں ارے فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہے، فلاں کا بیٹا جو ہے کتنا تعلیم تربیت والا ہے، کتنے اچھے اخلاق والا ہے۔ تمہاری اولاد کی لوگ مثالیں دے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی تربیت ویسی کرو، فرمایا سرکار نے۔ اور اکرموا اولادکم، یہاں یہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرو؟ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ کیا فرمایا؟ ان کی عزت کرو، فرمایا۔ دیکھو اکرموا اولادکم فرمایا اولاد کی عزت کرو۔ جس طرح ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی تعظیم و ادب اولاد کو ادا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاتھ چومنا ہے، پیر چومنا ہے، پیشانی چومنا ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو سیٹ دے دینا ہے، وہ اوپر بیٹھے تو تم نیچے بیٹھنا ہے، جب چلنے لگو تو ان کو آگے چلنے دینا، اپن پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ سب آداب بتائے نا۔ جب وہ پانی پی کر رکھ دیں تو ان کا جھوٹا کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پینا ہے، یہ آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ آداب اولاد کو ماں باپ کے ادا کرنے ہیں۔ تو جس طرح اولاد ماں باپ کی عزت کرے، ایسے ماں باپ اولاد کی عزت کرے۔ کیا عزت کرے اولاد کی؟ ماں باپ یہ عزت کریں کہ اولاد کی کچھ خامیاں ہیں، ہر اولاد میں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ کمزوریاں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص اور خرابی ہوتی ہے، تو اس کے عیبوں کو اپنے دوستوں، اپنے خاندان کے دوسرے افراد اور اس کے دوست احباب کے سامنے شیئر نہ کریں۔ ان کے سامنے یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ بہت برا ہے، میرا بچہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے بیٹے پر سے ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا، دوسرا آپ کے ہی کہنے پر وہ کہیں گے کہ ارے باپ ہی جو ہے اس کے ساتھ ایسا پیش آتا، ہمارا کیا ہے بولتے ہے نہیں بولا آپ، اس کے گھر میں اس کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا رہیں گی بولتے نہیں بولتے۔ تو والدین کو حکم دیا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، مطلب ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ ان کو یہ نہ لگے باپ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ نہ لگے کہ ماں ہم سے نفرت کرتی ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کو والد والدہ ایسا ٹارچر کرتے ہیں، بیٹے سے تو اچھا پیش آتے ہیں مگر بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کے ساتھ جھڑک کر پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں عدل کرو، انصاف کرو، جب دو تو دونوں کو بھی برابر دو، جب کھلاؤ تو دونوں کو برابر کھلاؤ، جب پہناؤ تو دونوں کو برابر پہناؤ، جب تعلیم سکھاؤ تو دونوں کو برابر سکھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ارے تو پڑھ کے کیا کرتی بول رہے اس کو کچھ پڑھا رہے ہی نہیں، کچھ لکھا رہے ہی نہیں، اور بیٹے کو کیا کر رہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے چلے جا رہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ پھر اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم لک۔ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں ان کو علم سکھاؤ فرمایا سرکار نے، تاکہ وہ جانے پہچانے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اہل بیت کون ہے، ان سے کس طرح ہم کو محبت کرنا چاہیے، اور جو ہے قرآن شریف کی کس طرح تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم دینے کے بعد میں ان کو بار بار رغبت دلاتے جاؤ، بیٹا تم قرآن شریف استاد کے پاس سیکھ لیے تو سیکھنے کے بعد ہدیہ کرنے کے بعد جو ہے قرآن شریف کو بند کر کے جوزدان میں رکھ دو مت، بلکہ روزانہ کم از کم 1 رکوع تو تلاوت کیا کرو، 2 رکوع تو تلاوت کیا کرو، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، ان سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ یہ تعلیم اپنی اولاد کو دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو کیا کر رہے ہیں؟ قرآن شریف پڑھنا سکھا دے رہے۔ اب سیکھ لیا، ہدیہ ہوگا، بس پڑھ لیا، میرا بچہ آ گیا، اس کو بولے۔ اب اس کے بعد میں کیا کر رہے؟ جوزدان میں لپٹ کے رکھ دے رہا انہیں قرآن شریف۔ اب کھولتا کب وہ؟ یا تو انہیں مرنا، یا ابا تو بھی مرنا، یا اماں تو بھی مرنا۔ انہوں مرے تو کھلتی پھر وہ، سمجھ رہے بات آپ؟ ہم قرآن شریف کو کیا کر دیے؟ یا تو جو ہے بیمار ہوئے تو پڑھ کے پھونکنے کی چیز سمجھ لیے، یا پھر کاروبار وغیرہ نہیں چل رہے تو وہاں پہ پڑھا لے کے برکت حاصل کرنے کی چیز سمجھ لیے، یا پھر کیا کرے قرآن شریف خالی پڑھنا آ گیا تو استاد کو لگا کے اتنا کافی ہے بول کے لپٹ کے رکھ دے رہے، یا پھر کیا کر رہے ہیں؟ تعویذ پلیتے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری نظر میں قرآن کی بس اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا، پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام زندگی کے احوال تم کو کیسے گزارنے ہیں، عقیدہ کیسا رکھنا ہے، اعمال کیسے کرنے ہیں، وہ تربیت قرآن شریف کے اندر دی گئی ہے۔ اور چلتا پھرتا قرآن شریف کا نمونہ دیکھنا ہو، یعنی چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو۔ اور سرکار کیا فرمائے؟ قرآن شریف کا چلتا پھرتا نمونہ میرے بعد اگر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو بولے سرکار، اور علی کے بعد دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے اماموں کو دیکھ لو فرمایا۔ تو تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، میری اہل بیت اطہار، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اولاد کی یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ پھر ایسے ہی باپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی جگہ پہ شادی کر کے دے، نکاح کر کے دے۔ تو نکاح کرنے تک باپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ بیٹے کی ذمہ داری باپ کے اوپر نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی شادی کر کے دے، لیکن بیٹی کی یہ ذمہ داری باپ پر ہے کہ وہ کیا کرے؟ بیٹی کے جوان ہونے کے بعد میں اس کی شادی اچھے گھر میں کر کے دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باپ کے اوپر حق ہے۔ اب جہاں پر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے، اب اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں رہتا، اتنی دولت نہیں رہتی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ اب بیٹیاں 2-4 ہوتی ہیں، وہ 1-2 بیٹیوں کی شادی کیا تھا اور 1-2 بیٹیاں بھی بچی ہوئی ہیں گھر میں، تو اب کیا کرے؟ تو بتایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بڑا بھائی ہے، جو ہے نا اس کے بھائی ہے بہنوں کے، اور اس کے بیٹوں میں سے جو ہیں، وہ کیا کریں؟ اپنی ان بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اب اس پر فضیلت کیا سنائی میرے آقا نے، وہ فضیلت سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شرح السنہ میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3351، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 452 ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی، کیا فرمایا؟ اپنی 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی اچھی طریقے سے پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم دی، ادب اخلاق سکھائے، اور وہ جوان ہونے پر ان کا اچھی جگہ نکاح کر کے دیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، جہنم حرام کر دیتا ہے، فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو اب صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے 3 لڑکیوں کی قید لگائی، اگر کسی کی 2 ہی لڑکیاں ہوں، یا وہ 2 ہی لڑکیوں کو ادب سکھائے، تعلیم سکھائے، اچھی جگہ نکاح کر کے دے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تیسرے کسی صحابی نے عرض نہیں کیا کہ 1 لڑکی ہو تو کیا حکم ہے؟
میں کہتا ہوں اگر ایک لڑکی کے تعلق سے بھی حضور سے پوچھ لیا جاتا تو سرکار فرماتے ہاں اس کے لیے بھی جنت واجب کر دی گئی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بھائی جو اپنے بہن کی شادی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے اتنے پیسے ختم ہو گئے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اس کی تعلیم تربیت کرنے، اس کی شادی کرنے پر مجھے کیا ملا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو خوشخبری سنائی ہے کہ تو اگر 2 بہنوں 3 بہنوں کی ذمہ داری لے لے تو میں تیرے لیے جنت کے واجب ہونے کی تجھے بشارت دے رہا ہوں۔ فرمایا اتنی بڑی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک حق جو والد والدہ کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ اگر امیر ہوں، مالدار ہوں، انہوں نے اپنی محنت اور جد و جہد سے حلال کمائی، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں روپیہ عطا فرمائے، پلاٹ ہے، مکانات ہیں، اور وہ کیا کیے ہیں، اپنی اولاد کے لیے ترکے کی جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ چھوڑ کر جانا بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، فرمایا سرکار نے۔ ہاں کوئی ماں باپ اگر غریب ہوں، وہ اگر پراپرٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں، کما ہی نہیں سکے تو رکھیں گے کیا، تو ویسی صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو مالدار ماں باپ ہیں، جنہوں نے کمایا ہے، ان کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پوری جائیداد خیرات کر دیں، یا پوری جائیداد مسجد میں دے دیں، یا پوری جائیداد بیواؤں میں بانٹ دیں، مدارس کو دے دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، فرمایا اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ جب تم مالدار ہو تو تم اپنے صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرو، مساجد کو بھی دو، بیواؤں کی مدد میں بھی دو، مگر تھوڑا تھوڑا دو، اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ اپنی جائیداد کو۔ فرمایا اگر تم سب کو بانٹ دو گے، اولاد کو ویسے ہی چھوڑ دو گے، تو کیا ہوگا کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد میں کنگال ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھریں گے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ باپ ہوگا، کہ بھیک مانگنے اپنی اولاد کو تو لگوا رہا ہے، مگر دوسروں کو خیرات سے بری کر رہا ہے۔ بولیے آپ، یہ شرمناک بات ہے۔ تو جتنا خیرات باہر کرنے پر اجر و ثواب ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب ماں باپ کا اولاد پر خرچ کرنے میں ہے، اسی طرح اولاد کا ماں باپ پر خرچ کرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا اور مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔